بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب اسی پر بات ہوگی، اس کے بارے میں اسٹڈیز ہوں گی، بہت کچھ کہا جائے گا، انویسٹیگیشنز ہوں گی، تحقیق ہوگی، تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا یہ سب ہو کیسے گیا، کیونکہ جب تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ، لیٹسٹ ترین طیارہ F-35، جو کہ امریکہ کسی کو بھی نہیں دیتا، یہ اس طرح کا طیارہ ہے، اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کی ساری اسپیسیفکیشنز نہیں دیتا، کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس، اسٹیلتھ، جو کہ ریڈار میں آ ہی نہیں سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا اس طیارے کے بارے میں، ایسا طیارہ ہے۔ اور اس کے ذریعے امریکہ نے دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ کسی بھی ملک پر جا کر بم گراؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا، ریڈار میں نہیں آئے گا، اس جہاز کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا، کبھی کوئی نہیں گرا پایا اس جہاز کو۔ F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، اسٹیلتھ اس کو کہتے اس لیے ہے، یہ خفیہ ہے، کسی ریڈار میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے گرا دیا ایران نے؟ نہ صرف گرا دیا بلکہ ویڈیو ہے اس کی، ہر طرف جتنے دنیا بھر کے بڑے بڑے میڈیا کے نشریاتی ادارے ہیں سب پر یہی خبر ہے، ہر طرف اسی خبر کا چرچا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ایران پر اتنی پابندیاں تھیں، وہ یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو طیارہ نظر نہیں آ سکتا، تو گرایا کیسے انہوں نے، یا اس کو ہٹ کیسے کر دیا؟ اب بات یہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی کہ جی یہ ضرور ہٹ ہوا، لیکن اس نے پھر لینڈنگ کی، ہنگامی لینڈنگ کی ہے، اور خلیجی ملک میں ہنگامی لینڈنگ کی ہے، وہ کون سا خلیجی ملک ہے یہ نہیں بتایا جا رہا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ایران کی طرف سے اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر سوال اٹھیں گے کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی آ کیسے سکتی ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اس کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے، اور اوپر سے ویڈیو جاری کر دی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ریڈار میں تھا، وہ کون سا ریڈار ہے ان کے پاس، کہاں سے آیا؟ ایران خود یہ بنا سکتا ہے؟ زیادہ تر خیال ہوگا نہیں بنا سکتا، پھر اس کے پاس آیا کہاں سے؟ اور جس کے پاس سے آیا ہے تو پھر اس کے پاس اگر ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ہمارے پاس تو F-35 کا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کہہ دینا ہمارے پاس تھا کہ جی اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ تو کہانی ختم ہو گئی، ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ڈیٹیکٹ ہوا، نظر آیا، اور وہ بھی ایران جیسا ملک جس پر دہائیوں سے پابندیاں ہیں، اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس کو نشانہ بنا ڈالا۔ کس طرح ہو گیا؟ یہ کون سا میزائل تھا جو ہٹ کر گیا؟ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے؟ اب اس کے پیچھے کون ہے وہ دیکھا جائے گا، اور اس کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، کیونکہ یہ تو بلینز آف ڈالرز کا یہ پورا پروجیکٹ، اس پر اب کیا کریں گے؟ F-35 اب سارے مشکوک ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہم تب بڑے آسانی سے بھیج دیتے تھے کہ بھیجو، یہ گر ہی نہیں سکتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہانی ختم ہو گئی۔ اب تو وہ جو پیسہ اس پر لگایا گیا تھا کیا وہ سب ضائع ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو عام دوسرے طیاروں کی طرح یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے گرایا جا سکتا ہے، تو ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب یہ خبریں بھی ہیں کہ 16 طیارے، 1 2 3 نہیں، درجن نہیں، 16 طیارے یا 16 اس طرح کے جہاز مختلف، ان کو ہٹ کیا جا چکا ہے، گرائے جا چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا کہ فیول کا والا جہاز وہ ہٹ ہوا، پھر سعودی عرب میں کھڑے تھے وہ ہٹ ہوئے، پھر اس کے علاوہ F-15 شاید جو کویت میں گرے تھے کہ جی فرینڈلی فائر میں آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کچھ، اس میں ان کے پائلٹ زخمی ہوئے تھے۔ اب تو انہوں نے بتایا اس پہ اسٹڈیز ہوں گی، یہ کیسے ہو گیا، آگے کیا ہوگا، کس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اب اس کا توڑ کیسے نکالنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، نیا جہاز کیسے بنانا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، یہ جنگ اب تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، یہ لیول ہی کچھ اور ہو گیا اس کا۔ اور اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو سوچ سمجھ کر بھیجنا پڑے گا ان طیاروں کو۔ تو وہ جو ایئر سپریمیسی تھی کہ جی جائیں ایران میں جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح کا بم گرا کر واپس آ جائیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ نہیں رہا، اب ایئر ڈیفنس ان کے پاس اس طرح کی آ گئی ہے، کسی بھی وقت کو ہٹ کر دیں، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئی ہے، کتنی زیادہ ہے، نہیں پتا، ابھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ یہ اب آ کر کیوں استعمال کیا ہے ایران نے؟ ان کے پاس کب سے یہ صلاحیت تھی؟ اس کو چھپایا کیوں تھا انہوں نے؟ بتایا کیوں نہیں؟ اور امریکہ تک کو یا اسرائیل کو، جن کی انٹیلیجنس سب سے آگے کی مانی جاتی ہے، جن کے پاس ساری رپورٹس آ گئیں کہ جی کون کہاں ہے اور کون سی لیڈرشپ میں شخصیت کہاں پر ہے، اس کو ہٹ کر دیا، سب کچھ اندر تک اپنے لوگ تھے، ان تک یہ چیز نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ بڑے سوال ہیں، اور انہی سوالوں پر اب بات ہوتی رہے گی۔ ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ میں یہ سوچ ہوگی کہ جی ایران کو ہم تیل بیچنے کی اجازت دے دیں۔ یہ الجزیرہ رپورٹ کرا ہے، حالت یہ ہو گئی ہے، تیل گیس کی قیمتیں یہاں تک چلتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہ اب امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ جی اچھا ایران پر پابندیاں ہٹا دو، ان کو کہو جی آپ تیل بیچ لیں تاکہ یہ تیل کی قیمتیں کچھ نیچے آ جائیں، کیونکہ اتحادیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ قطر نے واضح طور پر، ان کے وزیر اعظم نے پہلی دفعہ اس طرح کا کہا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے اب اس جنگ کو ختم کریں، جیسے بھی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کون
یہ جنگ کروا رہا ہے، کس کے کیا مقاصد ہیں، پیچھے کون ہے. انہوں نے ظاہر اسرائیل کی طرف اشارہ دیا کیونکہ ان کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہٹ ہو گئی ہے. سب سے بڑی گیس فیلڈ قطر کی ہٹ ہو گئی ہے، ادھر ایران کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہٹ ہو گئی ہے، دنیا کی یہ بڑی گیس فیلڈز ہیں وہ دونوں ہٹ ہو گئی ہیں. تباہی ہے ایک. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب پہلی دفعہ اسرائیل کی طرف سے اس طرح باقاعدہ اعتراف سامنے آیا ہے کہ جی ہم جو میزائل آ رہے ہیں ایران کی طرف سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے. کلسٹر بم والے ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی پریشان ہیں، انہیں روکنا بہت مشکل ہے، ہم ان کو اب نہیں روک پا رہے. پھر اسی میں ایک بہت بڑی بات یہ سامنے آئی کہ حائفہ میں جو سب سے بڑی ریفائنری کہی جاتی ہے اسرائیل کی، اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ 50 سے 60% فیول اسرائیل کا یہاں سے ملتا ہے، 60% ڈیزل، 50% گیسولین. It processed roughly 1,97,000 barrels per day, meaning a large share of Israel's transport, aviation and military fuel depends on it. Israel has only 2 refineries. یہ کلاش رپورٹ میں یہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ اور بھی سب جگہوں پر ہے کہ وہاں پر اب پاور آؤٹیج ہو گئی ہے. یعنی تصور نہیں ہے اسرائیل میں کہ جناب وہاں پر بجلی نہیں ہوگی. وہ ہو گیا ہے کیونکہ ایرانی میزائل نے سٹرائک کیا ہے. اور اس کے بعد ہی اسرائیل کے افسران کی طرف سے یا ان کے افسر کی طرف سے یہ بریفنگ دی گئی کہ جی ان کے تو ہم نہیں روک پا رہے میزائل. پھر امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی پینٹاگون نے کہا ہے کہ جی ہمیں $200 ارب اور چاہیے، $200 بلین اسلحے کے لیے، دیگر چیزوں میں $200 ارب. اب آپ مجھے بتائیے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے اور یہ پریس کانفرنس میں نے کہا ہے پینٹاگون ہیز آسکڈ وائٹ ہاؤس فار $200 بلین ٹو فنڈ وار ان ایران. سوچئے کتنے ارب ڈالر لگ گئے ہیں. وہ تو چلیں روز کا $1 ارب لگ رہا ہے، وہ نہیں، $200 ارب مزید چاہیے. ابھی جب F-35 گر گیا ہے تو اس کے لیے کتنے چاہیے ہوگا کہ آگے ہم نے کس طرح سے چلنا ہے. تو اتنے تیارے انہوں نے سوچا نہیں ہوگا، تباہ ہو جائیں گے. سرپرائز پر سرپرائز سامنے آ رہا ہے. پھر ایک اور سرپرائز، ایران کے ممبر پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز پر ہم ٹیکس لگا دیں، فیس لگا دیں. وہاں سے جس جہاز نے گزرنا ہے وہ ہمیں اس کی کوئی فیس دے، جو کہ سالانہ تقریباً $73 ارب بنے گی، جتنی یہ فیس کہہ رہے ہیں اور جتنے یہاں سے جہاز گزرتے ہیں. پہلے ہی کہہ چکے ہیں جی یوان میں، چائنیز کرنسی میں ہمیں آپ دیں. تو امریکہ کہہ کر بھی بار بار کی صلاحیت ختم کر دی ہے، نیوی بھی ختم ہو گئی ہے، ایئر فورس بھی ختم ہو گئی ہے، ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی ہم نے میزائل ٹیکنالوجی زیادہ تر تباہ کر دی ہے. یہ سب کہہ دیا، لیکن کوئی اتحادی آگے آنے کو تیار نہیں ہے. وہی میزائل ہٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی ہم نہیں روک پا رہے. آبنہ ہرمز نہیں کھلوایا جا سکا. جو کہا گیا تھا جی ہم نے ان کی میزائل ختم کر دی، وہ تو میزائل تو اب بھی چل رہے ہیں. یہ سب باتیں اب ہو رہی ہیں. تو یعنی اسرائیلی فوج کا موقف سامنے آیا کہ ہم نے کلسٹر بم لے جانے والے ایرانی میزائلوں کو روکا، لیکن ہر میزائل میں 20 سے 80 گولے تھے جنہیں روکنا بہت مشکل تھا. لہٰذا وہ آ کر ہٹ ہو رہے ہیں اور ان کی ریفائنریز اڑ رہی ہیں، ان کی بندرگاہیں پر دھماکے ہو رہے ہیں. اتنی تباہی اسرائیل کی تاریخ میں پہلے نہیں اس طرح سے دیکھی گئی. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تاریخ میں پہلا واقعہ وہ جہاز والا. سب سے زیادہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت اگر آپ جائیں اس ایران وار کے بارے میں، سب سے زیادہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. یہ اتنی بڑی خبر ہے، اتنی بڑی خبر ہے کہ اس پر آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں ڈسکشن چلتی رہنی ہے، اسٹڈیز ہونی ہے کہ یہ ہو کیسے گیا، کیا کچھ ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.